من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن یا رسول اللہ قال اکل الربا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سود کے متعلق گزارشات کرنے کا حکم ملا ہے۔ سود کا موضوع یہ ایک وسیع موضوع ہے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور کے اندر، جب کہ ہر طرف جبراً یا اختیاراً سود کا دور دورہ ہے، تو اس کی تمام جو اقسام ہیں یا اس کے تمام پہلو ہیں ان کا احاطہ تو ایک مجلس میں ممکن نہیں، وہ گاہے بگاہے جیسے انسان کو ضرورت پڑتی ہے ویسے بندہ علماء سے پوچھتا رہتا ہے۔ تو سود جو ہے یہ امت کے اجماع کے ساتھ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ سود بالاتفاق حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی خوفناکی، سنگینی اور بھیانک پن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی شریعت کے اندر، کتاب و سنت کے اندر 3 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا ہے، اور یہ سود بھی انہی 3 میں سے ایک ہے۔ پہلا گناہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے نیک بندوں سے، میرے صالحین سے، میرے اولیاء سے دشمنی رکھے گا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہو، وہ فرد ہو، معاشرہ ہو یا خاندان ہو، وہ ان اعمال کو اختیار کر لے جن پہ اللہ رب العزت جنگ کا اعلان کرتے ہیں، تو پھر ان کی تباہی کے علاوہ ان کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
تو آپ اندازہ کیجئے، مشاہدہ کیجئے، آج جو لوگ اولیاء کے دشمن ہیں، اولیاء پر تبرہ کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے محاسن بیان کرنے چاہیے ان کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے ایمان کی مثال دینی چاہیے ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ان کے نام کو بھی اللہ رب العزت نے گالی بنا کے رکھ دیا ہے۔ لوگ جلدی سے ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے۔ روافض کا گروہ، اور شکلیں اللہ نے دنیا کے اندر بگاڑ کے رکھ دی۔ فقط آذنتہ بالحرب، یہ اللہ کا اعلان جنگ ہے، اور یہ دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا اس سے کئی بڑھ کر۔ دوسرا گناہ فساد فی الارض۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈاکو ہے، راہزن ہے، یہ بھی فساد فی الارض کا مرتکب ہے۔ اس کے علاوہ جتنی فساد فی الارض کی صورتیں ہیں، اور یہ لوگ جو فسادی ہوتے ہیں یہ بدنام زمانہ ہوتے ہیں۔ کوئی ان کا نام اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اپنے لیے درست نہیں سمجھتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی محاربت کی، اللہ سے اعلان جنگ کی سزا ہے۔ تیسرا گناہ جس پر اللہ رب العزت نے اعلان جنگ کیا ہے وہ سود کا گناہ ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے اہل ایمان، اے مومنوں کی جماعت، اللہ سے ڈر جاؤ، اور سود میں سے جو باقی بچ گیا ہے، اب تمہارے پاس اس کی حرمت کے دلائل آ گئے ہیں، وحی آ گئی ہے، اب جو تمہارے پاس باقی بچ گیا اسے چھوڑ دو، اب نہیں وصولنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی موجود ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ تیسرا گناہ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اس کی سنگینی پر، ہولناکی پر شریعت کے اور بھی دلائل موجود ہیں۔ دنیاوی سزائیں بھی ہیں، اخروی بھی ہیں۔ یہود جو تھے، جتنے بھی الہامی مذاہب کو ماننے والے لوگ ہیں، ان سب میں سے زیادہ بدنام زمانہ اور اللہ کی مار کے جو ہے نا وہ ان کو سامنا کرنا پڑا، یہود کو۔ وجہ اللہ نے ان کے دوسرے اعمال بتائے کہ یہ کرتوتیں یہ کیا کرتے تھے، جن کی وجہ سے ان پر عذاب آئے، ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا۔ انہی بدعمالیوں میں ایک عمل اللہ نے ان کا یہ بھی ذکر کیا، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، یہ سود خوری بہت کرتے تھے۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ فرمایا سماعون للکذب اکالون للسحت، سود اس قدر کھاتے ہیں کہ سود کے دلدادہ بن چکے۔ اور زمانہ قدیم میں جا کے دیکھیے، یہود نے سود کے ذریعے معیشت کو جکڑا ہوا تھا، لوگوں کو جکڑا ہوا تھا۔ مدینہ کے جو انصار صحابہ بعد میں ایمان لائے، وہ زمانہ جاہلیت میں انہی کے سود میں جکڑے ہوئے تھے، سودی کاروبار یہ کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی آپ اس دنیا کے اندر اس ماحول میں آج کے دن نظر ڈالیے، آپ کو یہ بینکاری کے پیچھے، سودی جو ادارے ہیں ان کے پیچھے سارے کے سارے بالآخر یہودی ملیں گے۔ یہاں پر تو کوئی مسلمان کام کر رہے ہیں، پیچھے کوئی عیسائی ہوں گے، اس کے پیچھے کوئی داریاں ہوں گے، پیچھے ان کو چلانے والے اور کنٹرول کرنے والے وہ یہودی ملیں گے۔ کوئی بھی سودی ادارہ دیکھ لیجیے،
تو دنیا میں اس کی سزا ان کو کیا ملی؟ یہ ذلیل و خوار ہوئے، بندر اور خنزیر بنے، در بدر بھٹکے، کوئی ملک نہ تھا، کوئی آبادی نہ تھی، یہ 1948 تک بھٹکتے رہے، پھر آ کے بدماشی کے زور پر ان کی ریاست کو قائم کیا گیا اسرائیل کے نام سے۔ تو آج سود دینے والے کی ذہنیت اس کو بڑھانا ہوتا ہے، لیکن دنیاوی سزا اللہ رب العزت نے اس کی یہ ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ سود اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے مالوں میں جا کر پڑا رہے گا، بڑھتا رہے گا، کہ ظاہری طور پر تو بڑھے گا، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں نہیں بڑھے گا، اللہ کے ہاں اس کا انجام قلت ہی ہوگا۔ اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج آپ سود خوروں کو دیکھیے، بڑے بڑے سود خوروں کو دیکھیے، بظاہر وہ آپ کو بڑے خوشحال نظر آئیں گے چند دن کے لیے، پھر آخر میں ان کا انجام دیکھیے، اللہ کی قسم خاندان بکھر جاتے ہیں، بیماریوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، کوئی بچہ قتل کر کے جیل چلا گیا، کوئی قتل ہو کے مر گیا، کوئی ایسی گمنامی کی موت مرا، پتہ ہی نہیں چلا، برے حالات ہیں۔ کیوں؟ فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھتا۔ اللہ کے ہاں کیا بڑھتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کے ہاں صدقات بڑھتے ہیں، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو بندہ اپنے حلال کمال میں سے، حلال مال میں سے ایک کھجور، صرف ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور حلال کی شرط اللہ کے رسول نے کیوں لگائی؟ فرمایا ولا یسعد الیہ الا الطیب، اللہ کے پاس صرف حلال پہنچتا ہے، اس لیے حلال کی شرط لگائی۔ فرمایا حلال مال میں سے ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فَيَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، ثُمَّ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، پھر اس کھجور کو پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی اپنا چھوٹا سا جانور کا بچہ، کوئی بچھیرا، کوئی بکری کا بچہ لے اس کو پالنا شروع کر دے، پیار سے، محبت سے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک کھجور حلال مال میں سے خرچ کی ہوئی ایک کھجور، کل جب اللہ کے ہاں اجر و ثواب دینے کی باری آئے گی، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہ ایک کھجور احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی۔ وجہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، اللہ سود کا بیڑا غرق کرتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ دنیاوی سزائیں ہیں، اور کل قیامت کے دن کی سزائیں اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک ذکر کی، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور کل اللہ کے دربار میں ایسے کھڑا ہوگا جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے، جنات نے چھو کر خبتی مخبوط الحواس اور دیوانہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے دربار میں ایسے خبتیوں کی طرح بھاگتا پھرے گا، مجنونوں کی طرح، دیوانوں کی طرح۔ کیوں؟ دنیا کے اندر بھی یہ خبتی تھا، مال کی ہرس تھی، لالچ تھا، جدھر سے آتا ہے بغیر تمیز کے کھاتا چلا جاتا تھا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ تجارت اور سود ایک ہی تو چیز ہے، تجارت میں چیز دے کے پیسے لیتے ہیں، سود میں پیسہ دے کے پیسہ لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن پاگلوں کی طرح بھاگا پھرے گا، جبکہ مومن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن فی ظل صدقتہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا، اور اللہ کا عرش کا سایہ اس کو نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سزائیں آخرت میں بھی دینی ہے، دنیا کے اندر بھی رسوا کرنا ہے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، بہت سنگین معاملہ ہے۔
اس کی سنگینی پر ایک آیت کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے، بس سمجھدار کے لیے یہ آیت کافی۔ اللہ کے رسول نے اپنا خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ 2 فرشتے مجھے لے کے گئے، ایک نہر ہے، نہر کا رنگ سرخ ہے، کنارے پر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے پاس پتھر ہے، یہ سرخ خون کی نہر، اس کے اندر ایک بندہ ڈبکیاں کھاتا، غوطے کھاتا، بڑی مشکل سے کنارے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کنارے کے پاس آتا ہے، پاس بیٹھا ہوا بندہ، اس کے پاس پتھر پڑے ہیں، وہ پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، یہ لہو لعان ہوتا ہے، پھر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر دھکیل دیا جاتا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو سود خوری کیا کرتا تھا، اس کو قیامت تک یہی عذاب دیا جائے گا، پھر یہ اس سے بھی بڑے عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کئی روایات ہیں، کئی نصوص ہیں قرآن و سنت کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدی، کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، 2 گواہوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اور فرمایا ہم سوا، یہ سارے کے سارے، لکھنے والا، کھانے والا، دینے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والے، سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچیں، برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے جس گناہ کا نام لیا فرمایا الشرک باللہ، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک لائن میں اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں 7 گناہ گنوائے ہیں۔ سب سے پہلے شرک ہے جس کی معافی کوئی نہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو گناہ آئیں گے وہ کس قدر سنگین ہوں گے، یہ اندازہ آپ خود کر لیجیے۔ آگے جا کے آپ نے کچھ اور گناہوں کا تذکرہ کیا، پھر آپ نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود خوری، حرام کھانا، یہ بھی 7 برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معاملہ جس قدر سنگین ہے، آج اسی قدر ہم اس معاملے کے اندر غفلت کا شکار ہیں، سستی کا شکار ہیں۔ آج بعینِ ہی حالت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال یا من الحرام، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بس آنا چاہیے، گاڑی چلنی چاہیے، جیب بھرنی چاہیے، فراوانی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی، جو آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آج بعینہ ہی یہی زمانہ ہے۔ آج ہمارے ہاں سود پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، پرواہ نہیں ہے۔ بجٹ آتا ہے نا، بجٹ، سارے چیختے ہیں مر گئے جی، مہنگائی بڑی کر دی جی، اتنے ریٹ زیادہ کر دیے، ہلکی ہلکی چیزیں، بھاری بھرکم ٹیکس لگے ہوئے ہیں، 700 کی بجلی جلائی ہے، 1800 اوپر ٹیکس لگا ہوا ہے، بڑا تڑپتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے بجٹ میں سے 41% جو ہے وہ سود کی مد میں چلا جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ تمہاری جو نگاہ ہے وہ مادی اسباب کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ نے جو روحانی اسباب تمہیں بتائے تھے، جو تدبیریں بتائی تھیں، ان سے تم غافل ہو چکے ہو۔ آج یہ شعور بیدار کرو نا لوگوں کے اندر کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت ہوگی، حرام مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہو اس کی قربانی دے دی جائے گی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو دیکھو معیشت بہتر ہوتی ہے یا نہیں، خاندان، معاشرے، افراد کی حالت بہتر ہوتی ہے یا نہیں۔ اللہ کے ساتھ جنگ کر کے معیشت کو صحیح کرنا چاہو گے تو یہ کبھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس سود کے
جو معاملات ہیں، جو سنگینیاں ہیں، ان کو سمجھیے۔ آج اس دور کے اندر پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے پلاننگ کے ساتھ لوگ تمہارے اوپر امڑ آئے۔ آج جگہ جگہ آپ کو سودی اداروں کے نمائندے ملیں گے، آپ کو علماء کے فتوے دکھائیں گے کہ یہ عالم فتویٰ دیتا ہے اس کاروبار کے حلال ہونے کا، اس بیمے کے حلال ہونے کا، اس پالیسی کے حلال ہونے کا، یہ عالم ہے، اور آپ کو بڑی کہانیاں ڈالیں گے۔ لیکن اس بارے میں علم حاصل کیجئے کہ کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے، کون سی حرام ہے۔ اور پھر الامان والحفیظ اس قدر سنگین معاملہ ہے، لیکن علماء بھی اس معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ مولانا مفتی رفیع صاحب نے چند سال پہلے ایک فتویٰ دیا تھا۔ سائل نے فتویٰ پوچھا، معاملہ تھا کہ بینک سے سود لے سکتے ہیں یا نہیں۔ اب بینک خالص سودی ادارہ ہے، انہوں نے کہا لے سکتے ہیں۔ کا مولوی پیش کرتے ہیں، جی اللہ کے رسول نے کھانے والے پہ کھلانے والے پہ لعنت بھیجی، کیسے لے سکتے ہیں؟ کہا نہیں، حدیث میں جو آیا نا جی اللہ کے رسول نے کھانے والے پہ لعنت بھیجی ہے، تو کھانے والا تو بینک ہے، آپ تو کھا ہی نہیں رہے، آپ تو قرض لے رہے ہیں، استعمال کے بعد اس کو زیادہ دے رہے ہیں۔ ہاں اب یہاں پہ اشکال آ گیا، اللہ کے رسول نے کھلانے والے پہ بھی بھیجی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں، کھلانے والے سے مراد بینک نہیں ہے، آپ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایجنٹ ہے جو آپ کے اور بینک کے درمیان واسطہ بنتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایجنٹ آپ کو بینک سے ملوانے کے لیے تو کھلانے والا بن کے مجرم ہو گیا، لیکن جو بینک سودی ادارہ ہے جس سے آپ کھا رہے ہیں لے کے اور اس کو کھلا بھی رہے ہیں، آپ دونوں پاک ہو گئے، آپ کے لیے جائز اور حلال ہو گیا۔ اسی طرح طاہر القادری صاحب کی ایک کتاب ہے اسلامی بینک کاری کے اوپر، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ اگر کوئی بندہ 10 کا نوٹ دے کے 1 سال کے معاہدے پر 12 لیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے، اور اس فتوے کو منسوب کیا احمد رضا صاحب کی طرف۔ تو یہاں پہ آ کے علماء بھی کہیں نہ کہیں فتنے کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ جان بوجھ کے ہوئے ہیں، نہ جانتے ہوئے، کیونکہ جال ہی بہت زیادہ پھینکے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچائیے چھوٹے چھوٹے سودوں سے، بڑے سودوں سے۔ آج تمہاری گلی محلے کے اندر سود اور جوئے کی اقسام و انواع پھوٹ رہی ہیں۔ تو چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو جبراً ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، مثلاً یہ سرکاری ملازمین کا جو جی پی فنڈ ہوتا ہے، یہ بھی واضح سود ہے۔ ہوتا کیا ہے، سرکار ان کی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ ان سے لیتی رہتی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹتی رہتی ہے۔ اس کی کوئی مدت مقرر ہوتی ہے، جب وہ مدت پوری ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کی تنخواہوں میں سے کٹا ہے 6000، مل رہا ہے آپ کو 1,00,000 روپیہ یا 1,50,000 روپیہ، یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو یہاں پہ آ کے مشکل پیدا ہوتی ہے، لوگ علماء سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم تو اس پہ راضی نہیں تھے، ہم پر تو یہ جبراً مسلط کیا گیا، تو ہم کیا کریں؟ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ نے جتنا جمع کروایا ہے، جتنا آپ کی تنخواہوں میں سے کٹا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اس کے اوپر جو آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کے تحفظ کے نام پر، آپ کی امداد کے نام پر، وہ آپ کے لیے سود ہے۔ کیوں؟ سود کیا ہے؟ کل قرض جر منفعۃ فہو وجہ من وجوہ الربا۔ ہر وہ قرض، ہر وہ پیسہ جو نفع کھینچ کے لائے، ہر وہ دیا ہوا قرض جو نفع کھینچ کے لائے، وہ سود کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اور ہر وہ چیز جس پہ زیادتی کی شرط لگا دی گئی ہو وہ حرام ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ تو اتنا لیجئے جتنا آپ نے جمع کروایا ہے، اس سے زائد لینا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایک اشکال لوگ پیدا کرتے ہیں کہ سود اس وقت بنتا ہے جب 10% ہو یا اس سے زائد ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، لازمی نہیں ہے کہ سود 10% یا اس سے زائد پہ بنے، 1 پائی بھی اوپر ہوگی تو وہ بھی سود ہے۔
آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتاتا جاؤں، ایک بندے کے ساتھ آپ بیٹھتے اٹھتے ہیں، چائے پانی اس کے ساتھ پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس نے آپ کو قرض دے دیا، آپ کا اس کے ساتھ قرض کا معاملہ ہو گیا، پہلے سے آپ کا معاملہ اس کے ساتھ چلتا ہے، آپ نے اس کو قرض دیا، قرض کے بعد بھی وہی روٹین کا معاملہ آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، چائے پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تحفے تحائف کا تبادلہ نہیں ہے، آپ نے اس کو قرض دیا، اب قرض دینے کے بعد اس کے پاس بیٹھ کے کھانا پینا، اس سے تحفے لینا، اس کے ساتھ چائے پانی کرنا، یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں۔ آپ 10% کو روتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ابو بردہ سے ملے، کہ ابو بردہ مدینہ میں آئے ہو، آج کل مدینہ میں سود کی وبا بڑی پھیلی، میں تجھے وصیت کرتا ہوں اگر کسی بندے کو تو نے قرض دیا ہو، پھر وہ بندہ تیرے پاس سے گزرتا ہے، اس کے پاس جنگلی گھاس، ہلکی ہلکی چیزیں بتائی، جنگلی گھاس کا گٹھا ہو یا ہرے چارے کا کوئی گٹھا ہو یا اس سے بھی ہلکی کوئی چیز ہو، تو بیٹا اس سے نہ لینا، اگر وہ دے کہ لے لو جی یہ میری طرف سے تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے، تو نے اس کو قرض دے رکھا ہے، اس سے نہ لینا، کیونکہ یہ بالکل سود ہے۔ 10%، 9% کے یہ ہیلے اور بہانے ہیں، تو 1 روپیہ بھی، 1 پائی بھی زیادہ ہوگی تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فهو وجہ من وجوہ الربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کے لائے وہ حرام ہے، وہ سود ہے۔ اسی طرح کی دیگر صورتیں، بینک کے نمائندے آپ کے پاس آئیں گے، اور آج بھیڑ چال ہے، تھوڑی سی کسی کے پاس دولت برداشت نہیں کرتے، فوراً اللہ پہ توکل کھو دیتے۔ کسی نے گاڑی لے لی، گاڑی ہم نے بھی لینی ہے جی، پیسے نہیں ہیں، بینک کا رخ کرتے، اسی بھیڑ چال کے چکر میں بینک کے پاس جاتے۔ بینک سودی ادارہ ہے، اگر وہ آپ کو بغیر سود کے کسی اور طریقے پہ ساری شرائط کے مطابق گاڑی دیتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیزنگ کے لیے جاتے ہیں، کار لیز کے لیے، یہ جی اجارہ ہے، اس کو نام دیا اسلامی اصطلاح کا، اجارہ ایک بڑی خوبصورت اسلامی اصطلاح ہے۔ یہ جو ہم مزدور رکھتے ہیں یا وکیل کر لیتے ہیں، اس طرح کے دیگر دوسرے معاملات، یہ اجارہ ہوتے ہیں۔ یہ کار لیزنگ کے معاملے کو اجارہ کا نام دے دیا۔ اب بینک کیا کرتا ہے؟ بینک پیسہ دیتا ہے، گاڑی نہیں دیتا۔ اس کے پاس جاؤ گے وہ آپ کو پیسہ دے گا، یہ پیسہ لے لو، 10 لاکھ لے لو، 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد قسطیں ادا کرنی ہیں، وہ کتنی بنتی ہیں؟ وہ 30 لاکھ بنے گا جی۔ تو اس طرح آپ سے وہ سود وصول کر لیتا ہے، اور پھر اس میں شرطیں لگاتا ہے، شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ ہاں اگر ایسا معاملہ ہو کہ وہ آپ کو ایک چیز دے دے، 10 روپے کی نقد، 12 روپے کی ادھار، 1 مہینے کے بعد پیسے دے دینا، اس کے بعد اگر تاخیر ہو جائے تو مزید پیسے نہیں لوں گا، یہ معاملہ درست ہے۔ وہ پھر شرطیں لگاتا ہے، تاخیر ہوئی تو اتنا دینا پڑے گا، 5 سال کے بعد یہ گاڑی مجھ سے خریدنی پڑے گی، اور کبھی دھوکہ نہ کھانا کہ یہ سارے معاملات ایک طرح چلتے رہیں گے۔ علماء کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا ہے کہ جی بینک اس طرح بھی کرتا ہے، علماء اس کو آشکارا کرتے ہیں، بینک پالیسی چینج کر دیتا ہے، کان الٹا پکڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہو علماء سے رابطہ ضرور کیجیے گا۔ تو آج کل بڑا گلگلہ ہے میزان بینک سے گاڑی کا کہ وہ بغیر سود کے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی بینک ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہو، آپ کے ساتھ اس کا ریٹ طے پا جائے، آپ نے اتنے پیسے مجھے 5 سال کے اندر دینے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور شرط نہ لگائے، قیمت کا تعین کر کے آپ اس سے معاملہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہوگا وہ ناجائز اور نادرست ہوگا۔ اگر وہ 2 شرطیں بھی ایک عقد کے اندر لگا دیتا ہے تو یہ معاملہ بھی باطل ہو جائے گا۔ تو اجارہ کے نام پہ گاڑیاں دی جاتی ہیں، جبکہ وہ اجارہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کئی فرق ہیں، ایک فرق آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اجارہ میں یہ ہوتا ہے چیز کی ملکیت بینک کی ہونی چاہیے، جس نے کرائے پہ لی ہے اس کے پاس
وہ صرف ایک امانت کے طور پر، ایک کرائے کی چیز کے طور پہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر نقصان ہو جائے گاڑی کا، اب کروانا کس نے پورا ہے؟ شرعاً یہ حق مالک کا ہے۔ لیکن اجارہ کے نام پہ جو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مالک نہیں کروائے گا، یہ جس کو دی ہوئی ہے نا، جو کرائے پہ چلا رہا ہے وہی کروائے گا۔ اور پھر شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ 5 سال کے بعد جب قسطیں پوری ہوں گی یہ گاڑی ہم سے خریدنی بھی پڑے گی۔ دیگر کئی معاملات ہیں اس کے اندر، تفصیل میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے، اور مجلس کے اندر اس طرح تفصیل بیان بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ تو جب ہوتی ہے جب کوئی سامنے سے سوال کرتا جائے، پھر اس کے اوپر شرعی نقطہ نگاہ بیان کیا جاتا ہے۔ بینک سے قرض، بینک سے گاڑی، یہ سودی معاملات ہیں۔ ہاں، میں نے بتا دیا کس طرح آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہو کہ بھئی یہ گاڑی ہے، اس کی بازاری قیمت 10 لاکھ ہے، میں 20 پہ دوں گا، تم نے اس تاریخ کو پیسے دینے ہیں، اور کوئی معاملہ نہ ہو بیچ میں، پھر تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی شرط لگائی جائے پھر درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بڑی بیماری، جگہ جگہ ایجنٹ پھرتے ہیں، لوگوں کو گھیر گھار کے لاتے ہیں، بیمہ کروا لو جی، انشورنس لے لو، پالیسی ہولڈر بن جاؤ۔ یہ بیمہ بھی خالص تجارتی اور سودی معاہدہ ہے۔ اس کے اندر بڑی کہانیاں ڈالیں گے کہ نہیں ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ بھئی کاروبار کرتے ہو تو نفع نقصان کے اندر پالیسی ہولڈر شریک کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر 3 قباحتیں ہیں شرعی طور پہ۔ غرر ہے، غرر، جو کسی بھی بے کے، کسی بھی معاملے کی صحت کے لیے شرط ہوتا ہے کہ معاملہ دھوکے سے پاک ہو۔ بیمے کے اندر غرر ہے کہ یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض بیمہ پالیسیوں کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع شدہ رقم کو اگر نقصان اور حادثہ نہ ہو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ اس کے اندر غرر ہے، اس کے اندر سود ہے، تھوڑی قسطیں دے کے حادثے کی صورت میں زیادہ وصول کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر جوا ہے، جوئے کے اندر اتفاق ہوتا ہے کہ آپ نے رسک لیا ہوا ہے، یہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، دوسروں کا حق کٹ کے آپ کی طرف اتفاقی طور پہ آ جاتا ہے۔ یہی کچھ بیمہ پالیسیوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ خالص سودی معاملے، اللہ پہ توکل کیجئے۔ شریعت نے آپ کو جو قاعدے قوانین دیے ہیں ان کے ساتھ منسلک رہیے، ان کے ساتھ تمسک اختیار کیجئے۔ اسی طرح بیمہ سے جب علماء نے ان کا پیچھا کیا، لوگوں کو متنفر کیا، تو تکافل کی صورت لے کے آ گئے۔ تکافل بھی بڑی پیاری اصطلاح ہے، کفالت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، ایثار کا رویہ، بڑی پیاری اصطلاح۔ انہوں نے اس نام پہ دھوکہ دیا۔ اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ لوگوں سے پیسے جمع کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ آپ پیسے دیتے رہو، جب کسی کو کوئی حادثہ ہوگا اتنی اتنی قسطیں جو جمع کروائے گا اس کے بیوی بچوں کی مدد کر دی جائے گی۔ اس میں بھی زائد دیا جاتا ہے، اور زائد دینے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ کاروبار نہیں، کچھ نہیں، باقی لوگوں کی رقم اٹھا کے آپ کو دی جاتی۔ اس کے اندر صرف ایک شرعی قباحت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ یہ چندہ ہے، یہ باہمی تعاون ہے۔ اگر یہ باہمی تعاون ہے تو آپ کو وہ ساری قسطیں جو ملتی ہیں نقصان نہ ہونے کی صورت میں، سود نہیں ملتا، صرف وہی قسطیں واپس مل جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر یہ صدقہ ہے یا ہبہ ہے اس کو لینا ہی جائز نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ صدقہ یا ہبہ لے کے واپس لیتا ہے وہ اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے اپنی کہہ خود چاٹ جاتا ہے۔ اگر یہ معاملہ تعاون کا ہے، صدقہ کا ہے، تو پھر اس پالیسی ہولڈر کو قسطیں واپس کیوں ملتی ہیں؟ تو یہ معاملہ بھی خالص سودی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی لمبی فہرست ہے، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر کہیں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اللہ کی قسم ہے علماء تمہارے لیے آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، علماء کی رہنمائی کے بغیر قدم نہ اٹھانا۔ لوگ آج بڑا کہیں گے جی مولوی بھوکے مار دیں گے، اور یہ صرف ان چیزوں کے اوپر نہیں، لوگوں کے منہوں سے تو یہ باتیں بھی نکلتی ہیں کہ اسلامی اصولوں کو پکڑ لیں گے، اسلامی تجارت اور معیشت کے اصولوں کو پکڑ لیں گے پھر تو بھوکے مر جائیں گے۔ میں آپ کو ایک صاف سی بات بتاؤں، آج جتنا گند ہماری تجارت کے اندر
ہمارے مالی معاملات کے اندر پڑ چکا ہے نا، اگر ہم اسلامی اصول اپنا لیں نا تو فوری طور پہ ہم واقعی بھوکے مر جائیں گے، اس قدر ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اور یہ سود کے بارے میں تو ڈٹ کے کہا جاتا ہے کہ آج کے معاشی نظام کے لیے یہ تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور آپ کو شاید یاد نہ ہو، چند سال پہلے اس ملک کا ایک صدر ہوا کرتا تھا جو باقی معاملات پہ نہیں بولتا تھا، صرف مسکراتا ہی رہتا تھا۔ اس نے بھی ایک دن بولا تو کفن ہی پھاڑا، کہا علماء کو چاہیے کہ سود کے معاملات پہ تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ معاملہ اللہ کی شریعت کا ہے، جاہل کہتے ہیں کہ نہیں علماء اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں۔ تو آج لوگوں کے اوپر یہ مادیت اس قدر غالب آ چکی ہے، ان کی یہ ذہنیت ہے کہ حرام کے بغیر زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی۔ تو میرے بھائیوں، تجارت ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں تجارت کا معاملہ دیا، تجارت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہ تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسلام عیسائیت کی طرح ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر چند اخلاقیات ہوں، چند عبادات ہوں، ایک فرد واحد کی جو اس کی انفرادی زندگی ہے اس کے لیے چند تعلیمات ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ اسلام ایک ایک مسئلے کے اندر تمہاری رہنمائی کرتا ہے، اور یہ بیوع کا مسئلہ، تجارت کا خرید و فروخت کا مسئلہ، اس میں تو اسلام تمہاری بہت زیادہ رہنمائی کرتا ہے۔ احادیث کے جو ابواب ہیں ان کو آپ پڑھ کے دیکھیں، بیوع کے ابواب کو پڑھ کے دیکھیں، حتیٰ کہ علماء نے 30 کے قریب ایسی بیوع، ایسے سودے جمع کیے ہیں جن کو کرنا اسلامی شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ تو اسلام نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اسلام ایسا بھی نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح تمہیں کھلی چھٹی دے دے کہ جہاں سے آتا ہے کما لو، شراب بیچو، خنزیر بیچو، مردار بیچو، جسم بیچو، جہاں سے آتا ہے کماتے چلے جاؤ، لوگوں کا خون چوستے چلے جاؤ۔ اور نہ اسلام کمیونزم اور سوشلزم کی طرح ہے کہ تمہارے جو ذاتی ملکیت کی چیزیں ہیں ان کو بھی ضبط کر لے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، یہ تمہیں تجارت پوری کی پوری تجارت سکھاتا ہے اور بہترین زرعی اصولوں کے ساتھ سکھاتا ہے۔ تو تجارت، اس کے اندر بھی سود کا بہت زیادہ شائبہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ چیزیں سود میں سے، حرام میں سے شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی تجارت کو ان اصولوں کے مطابق کیجئے جو آپ کو اسلام نے دیے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کے حوالے سے رہنمائی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، آپس میں اپنے مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ ہاں، کھانے کی ایک صورت ہے، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ وہ تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ کوئی تجارت کی صورت ہو، تو اس صورت میں تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، اس کے علاوہ کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے تجارت کے صحیح ہونے کے لیے ایک سنہری اصول دیا ہے، وہ یہ کہ تجارت تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ ہو۔ یہ باہمی رضامندی کیسی ہو؟ دلی خوشی کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے فریق کو دبا کے اس سے سودا کروایا گیا ہو، اس کو غلط قیمت بتا کے، سودے کا عیب چھپا کے اس سے بیع کروائی گئی۔ اگر ایسا ہے تو اس کو بیع فسخ کرنے کا اختیار ہے۔ دلی خوشی، اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لامرئ ان یأخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفس منہ، کہ کسی بندے کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دلی خوشی کے بغیر اپنے دوسرے بھائی کی چھڑی بھی پکڑ لے۔ تو تجارت کے اندر دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو عن تراض منکم، تجارت بھی تب صحیح ہوگی جب اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگی۔ تو رضامندی، دلی خوشی، یہ تجارت کے صحیح ہونے کے لیے اللہ نے ایک پہلا سنہری اصول دیا ہے۔
اس کے علاوہ کئی ہدایات دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتلائے ہیں۔ ایک تو ہے تجارت کا ادب کہ جھوٹی قسم نہیں کھانی، کیونکہ یہ تو کبیرہ گناہ ہے، یہ تو مسلمان کو دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم۔ 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون کون؟ فرمایا المسبل، وہ ظالم، وہ متکبر جو اپنا کپڑا اپنے ٹخنوں سے نیچے لے کے جاتا ہے۔ المسبل والمنان، احسان جتلانے والا، اور تیسرا بندہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال فروخت کرنے والا۔ یہ تو جھوٹی قسم کا معاملہ ہے۔ سچی قسم بھی کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر اٹھانا ناپسندیدہ ہے۔ مثلا ایک بندے کی عادت ہوتی ہے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے جی، اینے دا آیا جی، اینے دا گیا جی، تو یہ بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم وکثرۃ الحلف، زیادہ قسمیں اٹھانے سے بچو۔ کیوں؟ اس طرح سودا تو بک جائے گا، سودا تو نکل جائے گا، اگلا مطمئن ہو جائے گا، یم حق، لیکن برکت ختم ہو جائے گی، برکت مٹ جائے گی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا دوسری حدیث کے اندر فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ فِي بَرَكَةِ فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں بندے، لینے والا دینے والا، آپس میں سچ بولیں، سودے کے عیب کو نہ چھپائیں، واضح کر دیں، تو ان کی بیع کے اندر، ان کے سودے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ فَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، اگر یہ چھپا لیں، عیب کو چھپا لیں، جھوٹ بولنے لگ جائیں، تو اللہ ان کی تجارت میں سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ تو سنہری اصول شریعت نے تمہیں دیے۔ تو سب سے پہلی چیز، تجارت اس چیز کی کرنی ہے جو بذات خود حلال ہے۔ حرام چیزوں کی تجارت حرام ہے، ان کا نفع، ان کی آمدنی آپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں، ان اللہ حرم بیع الخمر والخنزیر والمیتہ والاصنام، بتوں کی تجارت، خنزیر کی تجارت، اسی طرح ان اللہ حرم شراب کی تجارت، اسی طرح دوسری حدیث کے اندر زانیہ کی کمائی، حجام کی کمائی، حجام کی کمائی کے اندر تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا۔ کاہن کی کمائی، یہ پیری مریدی کے ٹکے، پیری مریدی کے جو ہدیے اور تحفے، اسی طرح اور کئی تجارتیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الکلب، کتے کی تجارت، جس کا آج بڑا غلغلہ ہے۔ بعض شکاری کی اجازت دیتے ہیں، شکاری کتے کی بھی اجازت جائز، تجارت جائز نہیں ہے۔ نسائی کی جو روایت ہے کہ الا کلب صید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی تجارت کی اجازت دی ہے، وہ روایت درست نہیں ہے۔ ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس المکی مدلس ہیں، جابر بن عبداللہ سے ان سے بیان کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو کتے کی تجارت، بلی کی تجارت، جس کا آج بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، یہ پرشین بلیاں، خوبصورت بلیاں لوگ لا کے فروخت کرتے ہیں، لیتے دیتے ہیں، تجارت حلال نہیں ہے بھائی۔ ان اللہ حرم بیع الدم، خون کی تجارت حلال نہیں ہے۔ خون لینا اور دینا مجبوری کے اندر اس کی اجازت ہے، خون کی تجارت، اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ جب شریعت کو چھوڑو گے تو مفاسد بڑے آئیں گے، ان میں سے ایک مفسدہ بلڈ بینکوں کے اندر آگے آپ کو لائنیں نظر آئیں گی، نشے کے لیے لوگ خون بیچتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی تجارت، باقاعدہ اس کی تجارت، یہ درست نہیں ہے، یہ صرف مجبوری کا معاملہ ہے، اس میں کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کئی چیزوں کی تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالواسطہ منع فرمائی ہے، آداب بتلائے ہیں۔ ہر چیز بیچنے نہیں لگ جانا، ہاں چیز حلال ہو، سود سے پاک ہو، معاملہ سود سے پاک ہو، غرر یعنی کہ اس میں دھوکہ نہ ہو، رضامندی ہو،
اس کے بعد تجارت کرنی ہے کس چیز کی؟ جو چیز حلال ہے، بذات خود اس کی تجارت جائز ہے، پھر اس سے آگے چلنا ہے۔ آپ کو شریعت نے قسمیں اٹھانے سے منع کیا، یہ قسمیں نہیں اٹھانی، پھر اس سے آگے چلیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سنہری اصول دیا، فرمایا کہ ایسی چیز نہیں بیچنی جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کی کئی صورتیں آج مارکیٹ کے اندر رائج ہیں۔ آج لوگ نکلتے ہیں ایجنٹ، یہ چیز آپ کو فراہم کرتے ہیں جی، پڑی ہوتی نہیں، اتنے پلاٹ ہمارے پاس ہیں جی، 1000 پلاٹ موجود ہے، 2000 کی فائلیں بیچ دیں، آگے سے خرید کے دے دیں گے۔ یہ سٹاک مارکیٹ، اگلے لوگوں سے شیئر ان کو بیچ دیے کہ یہ شیئر میں تمہیں بیچتا ہوں، اتنی تاریخ کو لے لینا، اپنے پاس ہوتے نہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اگلے سے لے کے جب کلیئرنگ کا ٹائم ہوگا سستے لے کے اس کو بیچ دوں گا، اس کے حوالے کر دوں گا۔ تو ایسی چیز جو آپ کی ملکیت نہیں ہے اس کی بیع کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ نہیں بیچ سکتے، کیونکہ اس میں غرر بھی ہے، اور غرر اسلامی شریعت کا ایک عظیم قاعدہ ہے جو بیع کی صحت کے لیے شرط کا درجہ رکھتا ہے، رکن کا درجہ رکھتا ہے۔ بلکہ آپ غرر کی بیع نہیں کر سکتے، بھاگے ہوئے غلام کی، بھاگے ہوئے جانور کی، اڑتے ہوئے پرندوں کی، تالاب کے اندر مچھلیوں کی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے، کسی ایک فریق کا نقصان ہوگا، اور یہ شریعت کی مصلحت کے منافی۔ تو جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے وہ آپ نے نہیں بیچنی، اس کا کسی سے وعدہ نہیں کرنا۔ ہاں اگر کرو گے، شریعت چھوڑو گے تو پھر فساد پیدا ہوگا، لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے ہوں گے۔ اس سے آگے چلیے، چیز تو آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی ملکیت ہے، آپ نے خرید لی، پیسے دے دیے، اس کو آپ نے قبضے میں نہیں لیا، اپنے قبضے میں لینے سے پہلے اس کو آگے فروخت کرنا، اس کو بیچ دینا، یہ بھی آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ وہ لوگ جو جہاں پہ خریدتے تھے وہیں پہ بیچتے تھے ان کو مارا جاتا تھا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جب تک اس کو پوری طرح قبضے میں نہ لے لو اس کو آگے بیچنا نہیں ہے۔ کئی روایات ہیں، کئی دلیلیں ہیں، ابن عمر خود فرماتے ہیں، ابو داود کے اندر روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ایک بلند مقام کے اوپر تجارت کرتے، چیز خرید لی اسی جگہ پہ بیچ دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ ان کو جا کے روکو کہ جس جگہ پہ خریدی ہے جب سے وہاں سے اٹھا کے اپنے ٹھکانے پہ منتقل نہ کر لو اس وقت تک اس کو آگے نہیں بیچنا۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے اندر روزی روٹی ہے ان لوگوں کی جو بار برداری کا کام کرتے ہیں، مزدوروں کا کام کرتے ہیں۔ جب آپ ایک ہی جگہ پہ پرچی سسٹم پہ بیچتے چلے جاؤ گے ان کی حق تلفی ہوگی، اور یہی تو وجہ ہے آج غربت اور مہنگائی کی۔ ہم نے اپنی جیب ٹائٹ کرنے کے لیے باقیوں کو پیچھے کر دیا کہ اپنا پیٹ وہ بھرنا چاہیے، باقیوں کی خیر ہے، ان کو 5-10 ویسے دے دیں گے۔ اسلامی اصولوں کی طرف پلٹیے۔ جس جگہ سے چیز خریدی ہے جب تک اس کو اپنے ٹھکانے پہ منتقل نہیں کر لیتے اس کی بیع، اس کی تجارت آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا درست نہیں ہے۔ اس طرح اور کئی چیزیں ہیں بیع کے حوالے سے جو اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اختصار کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ کچھ بیوع ایسی ہیں جن کے اندر غرر ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رائی تھی، آپ نے ان کو نام لے کے منع فرما دیا، منابضہ سے منع کر دیا، منابضہ کی بیع سے منع کیا۔ منابضہ کی بیع کیا ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے کی طرف چیز پھینکتا ہے، لو جی ڈن ہو گیا، ڈن ہو گیا جی، ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا، چیک نہیں کیا، تسلی نہیں کی۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بھی دھوکہ پایا جاتا ہے۔ نہا عن الملامسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ سے منع کیا ہے۔ بیع ملامسہ کیا ہے؟ کپڑا
اپنے درمیان پھیلایا، ہاتھ لگایا اور بے، جیسے ہی ہاتھ لگاتے گئے، لو جی بے پکی ہو گئی جی، سودا ہو گیا جی۔ اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ یہ غرر کی بیوع میں سے ہیں، ان کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، غرر پایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور کئی مزابنہ سے منع کر دیا اللہ کے رسول نے۔ درختوں کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، درختوں پر لگے ہوئے پھلوں کو نیچے پڑے اناج کے بدلے میں، نیچے پڑے پھلوں کے بدلے میں بیچ دینا۔ اب اس کے اندر بھی مفسدہ ہے، فساد ہے۔ کیا ہے کہ بھئی اوپر والے جو لگے ہوئے ہیں انہوں نے نیچے آ کے خشک ہونا ہے، ان کا وزن برابر نہیں ہو سکتا، کمی بیشی ہو جائے گی جو سود بنتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح محاکلہ سے منع کر دیا۔ محاکلہ کی بے یہ کھیتی کے متعلق ہے کہ ایسی کھیتی جو بالیوں کے اندر کھڑی ہے، ابھی فل تیار نہیں ہوئی، پکی نہیں یا پک گئی ہے، اس کو کاٹ کے اس کا وزن نہیں کیا گیا، اس کو اناج کے بدلے میں بیچ دینا، اس میں بھی غرر ہے۔ غرر کے علاوہ سود بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح معاومہ سے منع فرما دیا۔ معاومہ کئی سالوں کے لیے بے کرنا، جس طرح آج بھی ہوتی ہے، پھل ابھی نکلا ہی نہیں، باغ کو ٹھیکے پہ دے دیا، یہ معاومہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی ایک فریق کا نقصان ہو سکتا ہے، یہ چانس ہے کہ ایک فریق کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے منع کیا۔ آپ کہیں گے کہ جی اب تو سارے دیتے ہیں جی کیا کریں، تو بھئی یہ ہمارا یا مولوی کا یا عالم کا یا میرا مسئلہ نہیں ہے، سارے دیتے ہیں، آپ نے شریعت کو دیکھنا ہے۔ اسی طرح آج مارکیٹ کے اندر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی رائج کر دی گئی، بولی والی کمیٹیاں، بولی والی کمیٹیاں جانتے ہیں ساتھی بولی والی کمیٹی کے متعلق؟ ہاں جی، کیا ہے، ایک فریق اپنا حق چھوڑتا جاتا ہے، جو زیادہ چھوڑتا ہے اس کو کمیٹی دے دی جاتی ہے کہ جو کم پیسوں میں مان جائے گا نا اس کو کمیٹی دے، باقیوں کی جو اس کے پیسے اوپر آئے ہیں، جو زیادہ بچے ہیں، وہ باقیوں کے اوپر تقسیم کر دیے جاتے ہیں، ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی سود ہی ہے نا، ایک اعتبار سے سود ہے، دوسرے اعتبار سے جوا ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ لکی کمیٹی جانتے ہیں بھئی آپ، اس میں بھی جوا اور سود دونوں عنصر شامل ہیں۔ ایک بندے نے 2000 دی، وہ 2000 میں چیز کا مالک بن گیا، ایک نے 60,000 دیا، 60,000 میں مرا، سود بھی ہے، جوا بھی ہے۔ قسمت پڑیاں، لاٹریاں، انعامی بانڈ، اور وہ بانڈ جو آخر میں نہیں چلتے، جن کے قرآن اندازی میں جو نام میں نہیں آتے، لسٹ میں نہیں آتے، اور کچھ نہیں آپ کو ملتا، ان کے حرام ہونے کے اندر تو شک ہی نہیں ہے۔ شک وہاں پہ پڑتا ہے جب آپ کو اصل قیمت اسی طرح واپس دے دی جاتی ہے۔ آپ نے 700 کا بانڈ خریدا، 700 آپ کو واپس مل گیا، تو بھائی یہ سودی ادارے اس رقم سے تجارت کرتے ہیں، ادھر سے جو نفع آتا ہے وہ آپ کو دیتے ہیں، آپ نفع نقصان میں شریک نہیں ہے۔ وَرِبْهُ مَا لَمْ يُزْمَنْ، جس چیز کا رزق برداشت نہ کیا گیا ہو اس کا نفع لینا آپ کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اسی طرح تجارت کرتے ہوئے اس کو سود سے پاک رکھنے کے لیے جو اصولی چیز ہے اس کو سمجھ لیجئے، بس پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اصولی چیز ربا الفضل، اضافے کا سود، دو چیزوں کی، دو ہم جنس چیزوں کی آپس میں بے کرتے وقت ادھار کرنا یا کم زیادہ کرنا، یہ سود ہے۔ سمجھیے اس بات کو، دو چیزیں ہیں ہم جنس ہیں، گندم گندم، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، گندم کو آپ گندم کے ساتھ چینج کرتے ہیں، آپس میں ان کا تبادلہ کرتے ہیں، کلو دے کے 1.5 کلو لیتے ہیں یا 1.5 کلو دے کے اچھے معیار کی کلو لیتے ہیں، یہ سود ہے۔ دو ہم جنس چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ کرنا ہے، برابری کرنی ہے، برابری بھی کرنی ہے، نقد بنقد بھی کرنا ہے۔ اگر نقد بنقد نہیں ہوگا، برابری نہیں ہوگی، تو یہ سود ہوگا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ربا الفضل کہا جاتا ہے۔
دلائل اس کے بخاری میں، مسلم میں، کئی کتابوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تبیع الذهب بالذهب ولا البر بالبر ولا الشعیر بالشعیر والمل بالمل. 6 جنسیں آپ نے گنوائی. آپ نے فرمایا سونے کا سونے کے بدلے، چاندی کا چاندی کے بدلے، جو کا جو کے بدلے، گندم کا گندم کے بدلے، کھجور کا کھجور کے بدلے تبادلہ، نمک کا نمک کے بدلے تبادلہ کرنا بغیر برابری کے اور بغیر نقد بنقد کے، یہ سود ہے. جب ان چیزوں کا آپس میں تبادلہ کیا جائے تو ان کے اندر برابری بھی شرط ہے، نقد ہونا بھی شرط ہے. جیسا کہ آج کل یہ صورت اس طرح رائج ہے، نئے نوٹ لینے ہوں تو 100 کے 120 دے کے کتنے ملتے ہیں جی؟ 100 یا 90. ٹھیک ہے، جنس دونوں کی ایک ہے، جنس دونوں کی ایک ہے، تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ حرام ہے. دلیل آپ سن چکے ہیں، ایک نہیں کئی دلیلیں ہیں اور اس پر فقہاء کا اجماع ہے. دوسری صورت ربا النسیہ کی، آپ کمی بیشی تو نہیں کرتے. ہاں اس پہ ایک حدیث اور سناتا جائیں. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس برنی کھجوریں لے کے آئے. یہ عمدہ نسل کی کھجور ہوتی ہے برنی کھجور. آپ نے فرمایا بلال یہ کہاں سے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول 2 سا میرے پاس ہلکی کھجوروں کے تھے، وہ 2 سا دے کے 1 سا برنی لے کے آ گیا. آپ نے فرمایا عین الربا، اور یہ تو پکا سود ہے. اگر ایسا کرنا ہو تو اپنی پہلے بیچو، پھر اس قیمت سے دوسری کھجوریں لے کے آؤ، وگرنہ برابری کرو. یہ منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے سودی جو ذہنیت ہے وہ پروان چڑھتی ہے، سودی ذہن پلتا ہے. اسی طرح ربا النسیہ دوسرا جو تجارت کا سود ہے، جب آپ 2 ہم جنس چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں تو آپ برابری تو کر لیتے ہیں لیکن ادھار کر جاتے ہیں، ایک طرف سے ادھار ہو جاتا ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی سود ہے، اس کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے. جب 2 ہم جنس چیزوں کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں برابری بھی شرط ہے، نقد بنقد بھی شرط ہے. اب دوسری صورت نسیہ کی کہ آپ نے برابری کر لی لیکن ادھار کر لیا ساتھ میں، یہ بھی درست نہیں ہے. مثلا کرنسی کا کرنسی کے ساتھ آپ تبادلہ کرتے ہیں، برابر برابر کر لیا لیکن ایک فریق کہتا ہے کہ نہیں اب یہاں پہ میں ادھار کروں گا، مہینے کے بعد دوں گا، یہ درست نہیں ہے. اس میں حکمت، اس میں اندر علت کیا ہے کہ یہ مال کا یعنی قرض کا قرض کے ساتھ تبادلہ ہو جائے گا. تو جب آپ نے 2 ہم جنس چیزوں کا تبادلہ کرنا ہے، برابری بھی کرنی ہے اور اس کو نقد بنقد بھی رکھنا ہے. ہاں جب جنسیں مختلف ہو جائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ادھار بھی کر لو، کمی بیشی بھی کر لو. مثلا روپیے آپ تبادلہ کرتے ہیں جی، مکی کا تبادلہ آپ کرتے ہیں گندم کے ساتھ، تو یہاں پہ آپ کو اجازت ہے آپ دونوں طریقے اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ ربا النسیہ اور ربا الفضل، یہ تجارت کے اندر سود بہت عام چلتا ہے، اس کی بھی معرفت حاصل کیجئے. تجارت کے حوالے سے بھائی ہمارا دین کوئی یہود و نصارہ والا نہیں ہے کہ اس میں صرف عبادت سکھائی گئی ہو، معاملات میں ہمیں چھٹی دے دی گئی ہو. نہیں، ہمیں پابند بنایا گیا ہے حلال کھانے کا، کیونکہ حلال کے بغیر اللہ آپ کی عبادت قبول نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی بندہ حج کرنے پہنچ جاتا ہے، میدان کے عرفات میں جاتا ہے، تکلیفیں برداشت کر کے پہنچتا ہے، وہاں پہنچ کے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہوں، کپڑے پھٹے ہوں، اس حالت میں بندہ بندے سے مانگے تو سامنے والا موڑتا نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ وہاں اللہ کے دربار میں پہنچ کے، عرفات میں پہنچ کے اس حالت میں بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھا کے یا ربی کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے. کیوں؟ آسمان سے آواز آتی ہے مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب لذلک. اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، کپڑے حرام کے پہن کے آیا ہے، فانا یستجاب لذلک. اس کی دعا کو کیسے قبول کر لیا جائے؟ تو ہماری تجارت اسلامی اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے، اسی راستے سے ہمارے جو ہے نا عبادات قبول ہوں گی. ہمارا دین بڑا وسیع ہے، ہر معاملے کے اندر اس نے ہمیں رہنمائی فراہم کی ہے. یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے، چند اخلاقیات کا مجموعہ نہیں ہے.
تو اسلام نے تجارت کے جو اصول سکھائے ہیں، جہاں جہاں جو جو بتایا ہے اس کو لے کر اپنی زندگی کے اندر چلیے، یہی دیر پا اور ہمیشہ کی ترقی کے لیے کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جو کچھ بیان کیا اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو اس میں صحیح تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، جو غلط تھا وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہاں جی، ہاں، ایڈوانس دی مد دے وچ اگر ایڈوانس کی مد میں جو کمپنیاں آپ کو دیتی ہیں نا، آپ سے لیتی ہیں، وہ بھی سود ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت جو آپ نے بیان کی ہے کہ آپ کو اگر منٹ کسی عوض میں ملتے ہیں نا، کسی بدلے میں ملتے ہیں تو وہ حرام ہے بھائی۔ اگر منٹ آپ کو کسی بدلے میں ملتے ہیں وہ حرام ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کمپنیاں اپنی طرف سے صارفین کو منٹ وغیرہ بیچتی رہتی ہیں، وہ حلال ہے۔ اگر کسی بدلے میں مثلاً آپ نے کسی کے اکاؤنٹ میں رکھا 200 روپے کا بیلنس، ٹھیک ہے، آپ کو 200 کی ایک مثال دی ہے، بھاری بھرکم بیلنس بھی رکھے جاتے ہیں، اب اس کی مد میں جو ملتے ہیں نا وہ حلال نہیں ہے۔ جی کریے دعا جی۔ شیخ جیسے یہ ایک سوال یہ ہے کہ 5-7 ہزار یا 10 ہزار جائز کیش میں ہوتا ہے یا موسٹلی پیسے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہوتی کہ یہ رکھیں گے تو یہ منٹس، اس کے باوجود وہ منٹس لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بچیں اس سے، بچنے کا طریقہ مجھے نہیں پتہ لیکن بچیں آپ، ہاں بیلنس نہ رکھو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو رفع فرما، جتنے حاجت مند ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ رزق حلال عطا فرما، بابرکت رزق حلال عطا فرما، اپنی رحمت سے اپنے فضل سے حرام سے بچا، ہماری عبادات کو قبول فرما، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ اپنے دین کا مخلص خادم بنا، اپنے دین کے اوپر اخلاص سے عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ خاتمہ توحید پر ایمان کی حالت میں فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔